اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا رسمی اور پیدائشی اسلام ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ دے گا؟ دیکھیں، ہر چیز کا فائدہ اور نقصان آپ کے ایک چیز کے استعمال کے بارے میں ہے۔ کوئی بھی ایک فائدے کی چیز ہو لیکن آپ اسے استعمال نہ کریں، کوئی فائدے کی مشین ہو آپ کے گھر میں اور اس کو آپ استعمال نہ کریں، کھانا پڑا ہوا ہے آپ اس کو کھائیں نہیں، پانی پڑا ہوا ہے اس کو آپ پئیں نہیں، تو کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک آپ کی نہیں مٹے گی، اور پانی پڑا ہوا ہے اگر آپ پیاسے ہیں اور پئیں گے نہیں تو پیاس نہیں بجھے گی۔ تو دیکھیں، ہمیں اسلام تو ملا ہے وراثت میں، اور رسمی طور پہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس اسلام کا جو برائے نام اسلام ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں فائدے کی ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن کے قائل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بے فائدہ ہیں جب تک ہم اس سے فائدہ اٹھانے کا عزم نہ کریں۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سے ہمکنار کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت۔ میں نے آپ کو کہا ہے، اور یہ بھی بات ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام جو ہے، اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت تو سنورے گی ہی۔ سب سے پہلے ہمیں دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تم اسلام کو اصل حالت میں قبول نہ کرو ورنہ تم دنیاوی فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان ہمیں بتاتا ہے، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ شیطان کے ڈراوے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہ رحمان بھی ہے لیکن رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمانیت جو ہے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن رحمانیت تو اس کی وسیع ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمان ہے، مہربان ہے، سب کو اپنے اپنے فائدے پہنچا رہا ہے۔ لیکن رحیم، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن میں آیا ہے کہ وہ مومنوں پر رحیم ہے۔ یعنی بہرحال یہ دونوں مہربانی کی صیغے ہیں، لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کا فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یہ پوری آیت میں نے پڑھ دی، بڑی مزیدار ہے، بہت ہی پیار والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم پہ اپنی رحمتیں بھجواتا ہے، ہر آن تم پہ اپنی، اے مومنو تم پر ہر آن اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تمہارے لیے، تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمت کی، کفر کی، شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، او کما قال، کہ میں دنیا میں ایک اچھی زندگی انہیں دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی،
جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو میں ایک نئی زندگی دوں گا، اچھی زندگی، پاک زندگی دوں گا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، پہلے دنیا اور پھر پہلے دنیا کا فائدہ اور پھر آخرت کا فائدہ تو ہے ہی۔ تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں، سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کو منتخب کر لیں بطور مقصود حیات، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، تو ہمیں سب سے پہلے دنیا ہماری اچھی ہو جائے گی، اور سب سے جو ہم جس سکون اور پریشانیاں ہم کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عنایت فرما دے گا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان اپنا رخ کر لیتا ہے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے، تو سب سے جو پہلی اس کو نعمت ملتی ہے وہ سکون دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان مخلص ہو اور اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لے، تو یقیناً پھر یہ تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، رب کی یاد میں رہے گا، رب کو نہیں بھلائے گا۔ تو جب آپ سے رب نہیں بھولتا اور آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، تو پھر آپ کے دل کو چین پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو، خبردار، کہ صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ ٹینشن میں ہیں، تو آپ کا ٹینشن کا، آپ کی پریشانیوں کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی یاد الہی میں گزاریں۔ اور یاد الہی کا مطلب وہ محدود نہیں ہے کہ آپ کوئی گٹھلیاں یا تسبیحاں لے لیں، بلکہ یاد الہی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اور موت اور تمام کام اللہ کے لیے خاص کر دیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام دنیا کے کام اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیں اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے کہ یہ رسمی اور پیدائشی اسلام ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، دنیا میں بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی زبانی دعویٰ آپ کے کسی کام کا نہیں آ سکتا۔ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ایف اے اس نے کر لیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب یہ زبانی طور پہ وہ کہہ رہا ہے میں کالج جا رہا ہوں، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں نے داخلہ لے لیا ہے، میں باقاعدہ کلاسیں اٹینڈ کر رہا ہوں، میں اسپتال بھی جا رہا ہوں اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ۔ ابھی تک اس نے عملی طور پہ داخلہ بھی نہیں لیا، اور وہ بس دعوے پہ دعوے کر رہا ہے، اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک محفل جمائی بھی ہے۔ تو یعنی یہ فضول کے دعوے ہیں۔ ہمارا دعویٰ اسلام کسی کام کا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو پیدائشی ہمارا رسمی اور پیدائشی طور پہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ٹکے سیر بھی کسی کام کا نہیں ہے، ٹکے سیر بھی نہیں ملتا، یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بالکل نل ہے یہ دعویٰ۔ جب تک ہم سوچ سمجھ کے اسلام قبول نہ کریں، اسلام کو سمجھیں نہیں، اور قصداً عمداً ایمان نہ لے آئیں اللہ تعالیٰ پہ سوچ سمجھ کے، اس وقت تک یہ رسمی اور پیدائشی اسلام یا یہ رسمی باتیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی خاص کر دی ہے دنیا کے لیے،
آپ دیکھ لیں ہم دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی ناکامی کو ہم اصل ناکامی سمجھتے ہیں، اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسی کے پیچھے پریشان ہیں۔ دنیا اور دنیا، ہائے پیسہ ہائے دنیا، ہائے پیسہ اور ہائے دنیا، اور ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہائے اللہ ہم نہیں کہتے، ہائے جنت، ہائے اللہ، ہائے میری قبر، ہائے میرا قبر میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں، بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم